السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو دی بایو بصری۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کرومیٹوگرافی۔ کرومیٹوگرافی کیا ہے کہ ہمارے پاس جب بھی کوئی مکسچر ہوتا ہے جس کے اندر بہت زیادہ سلیوٹس ہوتے ہیں تو ان سلیوٹس کو ہم کس طرح آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ سیل کے اندر سیل چیپٹر کے اندر ہم نے سینٹریفیوگیشن پڑھا ہے کہ سیل کے اندر جتنے بھی کمپوننٹس ہوتے ہیں وہ ہم علیحدہ تو کر لیتے ہیں، لیکن بعض ایسے کمپوننٹس ہیں جو چھوٹے ہوتے ہیں اور جو وہ ڈیزالوڈ ہوتے ہیں، تو ان سب کو علیحدہ کرنے کے لیے جو ٹیکنیک اپنائی گئی اس کا نام ہے کرومیٹوگرافی۔ اب کرومیٹوگرافی جو ہے اس کی ایٹیمالوجی کیا ہے، اس کا یہ جو ورڈ ہے یہ کیا بتاتا ہے۔ کروما مینس کلر اینڈ گرافی مینس ٹو رائٹ اور گراف، کہ ہمارے پاس یہاں پہ کچھ جب ہم گراف کو دیکھیں گے تو یہاں پہ گراف بنے گا اور اس کے ہر کمپوننٹ کا اپنا اپنا کلر ہوگا۔ انشاءاللہ یہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ ڈیفینیشن پہ آتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسی ٹیکنیک ہوتی ہے جس کے اندر ہر کمپوننٹ کو، مکسچر میں موجود ہر کمپوننٹ کو ہم علیحدہ علیحدہ کرتے ہیں، تو اس ٹیکنیک کو ہم کہتے ہیں کرومیٹوگرافی۔ A technique in which detection and separation of two or more dissolved solutes takes place which are present in a solution is called as chromatography. Means کہ ہمارے پاس ایک جو ہے بیکر ہے، بیکر کے اندر ہمارے پاس جو ہے solutes موجود ہے، ایک پورا مکسچر موجود ہے یا سولوشن موجود ہے۔ اس میں سے ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سے کمپوننٹس ہیں، تو کمپوننٹس کو چیک کرنے کے لیے کہ یہاں پہ امائنو ایسڈ ہے یا نہیں ہے، یہاں پر جو ہے کوئی وٹامن ہے یا نہیں ہے، یہاں پر کوئی اور جو ہے مالیکیولز ہیں یا نہیں ہیں، ان کو چیک کرنے کے لیے ہم جو ٹیکنیک اپناتے ہیں وہ ہے کرومیٹوگرافی۔ تو اس کی امپورٹنس کی ذرا ہم بات کر لیتے ہیں۔ تو ہمارے پاس ہے ڈرگز کین بی آئیڈینٹیفائڈ ان یورین اینڈ بلڈ۔ مینس کہ اگر ایک پیشنٹ ہے اور اس کے بلڈ کے اندر، یا ایک آدمی ہے جس نے ڈرگز استعمال کی ہے، تو ہم وہ کتنی ڈرگز اس نے لی ہیں، اس کے اندر اس کی باڈی کے اندر ڈرگز ہیں یا نہیں ہیں، تو ہم اس کے یورین کا سیمپل لے کے یا ہم بلڈ لے کے اس کے اندر سے ہم جو ڈرگز کمپوننٹس ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ کر سکتے ہیں اور پتہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے کون کون سی ڈرگز کتنی کتنی مقدار میں لی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس فیزز آف کرومیٹوگرافی ہے۔ فیزز آف کرومیٹوگرافی کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے پاس اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ جو ایکسپیریمنٹ ہے، ہم کرومیٹوگرافی کا ایکسپیریمنٹ کریں گے، اس میں ہمارے پاس اس کے دو بڑے کمپوننٹس نظر آئیں گے۔ ایک ہمارے پاس وہ ہوگا جو موو نہیں کر رہا ہوگا، پورے ایکسپیریمنٹ کے اندر وہ ایسے بالکل سیدھا کھڑا ہوگا۔ اسی طرح دوسرا جو ہوگا وہ اسی کے اوپر ہی موو کر رہا ہوگا۔ دو کمپوننٹس ہوں گے، ایک خاموش ہوگا بلکہ وہ دوسرا اس کے اوپر ہی سے موو کر رہا ہوگا۔ تو ایک ہمارے پاس جو ہوگا اس کا نام ہوگا اسٹیشنری فیز، یہ وہ والا ہوگا جس طرح میں نے ادھر بنایا، یہ خاموش ہے، مینس کہ یہ بالکل موو نہیں کر رہا، بلکہ دوسرا جو ہے، جبکہ دوسرا جو ہے یہ موو کر رہا ہے، تو موو کرنے والے فیز کا نام ہے موبائل فیز۔ اس لیے میں نے لکھا ہے دا فیز which does not move during chromatography is called as stationary phase، کہ وہ فیز یا وہ کمپوننٹ جو موو نہیں کر رہا۔ اس کیس میں یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ ہمارے پاس خاموش کھڑا ہے، یہاں پہ یہ موو نہیں کر رہا، تو یہ ہمارے پاس اسٹیشنری فیز ہے۔ اسٹیشنری فیز کون کون سے ہو سکتے ہیں، اس ایکسپیریمنٹ میں کون کون سے یوز ہوتے ہیں؟ ایک ہمارے پاس سیلولوز پیپر یوز ہوتا ہے، دوسرا سلیکا یا چاک پاؤڈر، یعنی کہ سلیکا ہمارے پاس وہ ریت وغیرہ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس چاک پاؤڈر جس کے ساتھ ہم چاک کے ساتھ ہم لکھتے ہیں وہ چاک پاؤڈر ہوتا ہے۔ موبائل فیز کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ وہ فیز یا وہ کمپوننٹ جو موو کر رہا ہو، دا فیز وچ موو ڈیورنگ دا پروسیس آف کرومیٹوگرافی از کالڈ ایز موبائل فیز۔ یہ موو کرنے والا کس کے اوپر؟ اسٹیشنری فیز کے اوپر موو کرنے والا جو کمپوننٹ ہوگا اس ایکسپیریمنٹ کا، وہ ہمارے پاس کیا کہلائے گا؟ موبائل فیز۔ سیمپل اور مکسچر، مطلب یہ جو مکسچر ہم نے لیا ہے جب ہی ہم اس کے اوپر ڈالیں گے تو یہ موو کرے گا، تو اس کو ہم موبائل فیز کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی سمجھ آپ لوگوں کو یہاں پہ آ جائے گی۔ ٹائپس آف کرومیٹوگرافی، دیر آر ٹو ٹائپس آف کرومیٹوگرافی آن دا بیسس آف کمپوننٹ وچ وی یوزڈ، کہ ہم کون سی چیز یوز کر رہے ہیں، کس ٹائپ کی چیز یوز کر رہے ہیں۔
تو ہمارے پاس ایک ہے پیپر کرومیٹوگرافی، دوسرا ہے ہمارے پاس کالم کرومیٹوگرافی۔ پیپر کرومیٹوگرافی میں کیا ہوتا ہے، یہاں پر ایک سادہ سا پیپر ہوتا ہے، وہ ایک پیپر جو ہے اس کو کرومیٹوگرافی پیپر بولتے ہیں، دس از کالڈ ایز کرومیٹوگرافی پیپر، اس کو یوز کیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں، کرومیٹوگرافی، پیپر کرومیٹوگرافی۔ تو اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، دا کرومیٹوگرافی ٹیکنیک in which a particular paper is used as stationary phase is called as paper chromatography. means کہ ہمارے پاس ایک ایسا کرومیٹوگرافی، ایک ایسی کرومیٹوگرافی جس میں ہم ایک خاص پیپر یوز کرتے ہیں جو کہ کیا ایکٹ کرتا ہے ایز اے اسٹیشنری فیز، جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ یہ سیلولوز کا بنا ہوا پیپر ہوگا جس کو ہم سیلولوز پیپر یا کرومیٹوگرافی بولتے ہیں۔ اس کی دوسری ڈیفینیشن بھی ہے کہ دا سپریشن آف مکسچر کمپوننٹس، چونکہ ہم جانتے ہیں کرومیٹوگرافی کا جو مین ایم ہے، مین پرنسپل ہے، وہ یہی ہے کہ مکسچر کے اندر جو کمپوننٹس ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں۔ دا سپریشن آف مکسچر کمپوننٹ تھرو کرومیٹوگرافی پیپر از کالڈ ایز پیپر کرومیٹوگرافی۔ میں نے پہلے بتایا کہ اس میں پیپر یوز ہوتا ہے، تو پیپر کے تھرو جو کرومیٹوگرافی ہوتی ہے اس کو ہم پیپر کرومیٹوگرافی کہتے ہیں۔ اور ہم نے بتایا کہ ہر ایکسپیریمنٹ، کرومیٹوگرافی کے ہر ایکسپیریمنٹ میں دو مین کمپوننٹ ہوتی ہیں، ایک ہمارے پاس ہوگا جو موو کر رہا ہوگا اور دوسرا موو نہیں کر رہا ہوگا۔ موو کرنے والے کا نام اسٹیشنری فیز ہے اور موو کرنے والے کا نام اسٹیشنری فیز ہے، موو نہ کرنے والے کا اسٹیشنری فیز ہے، اور موو کرنے والے کا نام جو ہے وہ موبائل فیز ہے۔ تو ادھر اسٹیشنری فیز اس میں کیا ہوگا، تو اس میں ہمارے پاس جو اسٹیشنری فیز ہوگا وہ پیپر ہوگا جس کو کرومیٹوگرافی پیپر ہم نے نام دیا ہے، یا جس کو ہم سیلولوز پیپر کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ موبائل فیز کیا ہوگا، یہ ہمارے پاس سیمپل آف مکسچر ہوگا۔ اب اس ایکسپیریمنٹ کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پروسیجر کیسے چلے گا۔ تو ہمارے پاس ایک ہم پیپر لیتے ہیں جس کو ہم نے نام دیا ہے کرومیٹوگرافی پیپر، کرومیٹوگرافی پیپر، یہ ہمارے پاس کرومیٹوگرافی پیپر ہے، اور اس کے اوپر ہم کیا کریں گے، اچھا یہ پیپر کیسا ہوتا ہے، یہ بالکل ایسا ہوتا ہے جیسے آپ کبھی کبھی ایسا پیج یوز کرتے ہیں جس کے اوپر آپ لکھتے ہیں تو اس کی جو سیاہی ہوتی ہے پین کی وہ بالکل پھیل جاتی ہے، اسی طرح یہ پیپر ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ پانی یا مکسچر جو ہے وہ پھیلنے والا ہوتا ہے، یہ بالکل ایسا ہی پیپر ہو۔ اس کے اوپر ہم کیا کریں گے، یہ جو مکسچر ہے جس کو ہم یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سے کمپوننٹ ہیں، تو ہم یہاں پہ اس کا ایک ڈاٹ لگا دیں گے، اس کے اوپر ایک کونے میں یا ایک جگہ پہ ہم ڈاٹ لگا دیں گے، اور یہ وہی مکسچر والا ڈاٹ، اس کو ہم چیک کر رہے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ کون کون سے کمپوننٹس ہیں۔ اب یہ اس کو ہم چھوڑ دیں گے، جب یہ خشک ہو جائے گا تو اس کو ہم ایک بیکر لیں گے، اور بیکر کے اندر ہم خاص قسم کا جو ہے لیکوڈ بھریں گے یا واٹر بھریں گے، یہ واٹر یہاں تک اب جب ہم بھر لیں گے تو یہ والا پیپر جس کا نام کیا ہے کرومیٹوگرافی پیپر، اور اس کے اوپر یہ کیا موجود ہے، سیمپل آف مکسچر یا سولوشن، یہ ہمارے پاس ہم کیا کریں گے، بالکل اس کے اوپر اس کو ڈبو دیں گے، لیکن اس بات کا خیال کرنا ہے کہ یہاں پر یہ جو پیپر ہے اس کے اوپر یہ جو ڈاٹ لگا ہوا ہے، یہ ڈاٹ پانی کی یہ جو لیئر ہے اس سے اوپر رہے۔ اب یہ یہاں پر موجود ہے، اس سے کیا ہوگا، واٹر، میں نے پہلے بتایا کہ یہ پیپر کیسے اس کے اندر سے پانی گھومتا ہے، بھاگتا ہے، اس میں سے چلتا ہے، موو کرتا ہے، جب پانی یہاں سے موو کر کے اوپر کی جانب جائے گا تو یہاں پر آگے جو مکسچر کا ایک سپاٹ موجود ہے، یہ پانی اس مکسچر کے سپاٹ کو ڈیزالو کرے گی، اور اس کے مطلب اس کے اندر جو ہے اس کو بالکل ویٹ کر دے گی، اور اس کے کمپوننٹس کو اپنے ساتھ اوپر کی جانب موو کروائے گی، اس کے ساتھ لے جائے گی۔ اب یہ اوپر جب لے جاتی ہے تو بعض مکسچر کے کمپوننٹس کا مالیکولر ویٹ کم ہوتا ہے، بعض کا زیادہ ہوتا ہے، جن کا مالیکولر ویٹ کم ہوتا ہے، کم مالیکولر ویٹ کی وجہ سے وہ زیادہ موو کرتے ہیں، وہ ہمارے پاس زیادہ موو کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھاری نہیں ہوتے، یہ ہلکے ہوتے ہیں، واٹر ان کو آسانی کے ساتھ لے جاتا ہے اوپر کی جانب۔ لیکن وہ کمپوننٹ جن کا مالیکولر ویٹ زیادہ ہوتا ہے وہ کم ڈسٹینس طے کر پاتے ہیں، کیونکہ واٹر ان کو دھکے دے دے کے لیتے جا رہا ہے، لیکن وہ مکمل طور پہ اس کو ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ اسی طرح بعض ایسے کمپوننٹس ہیں جو
ماڈریٹ ہیں وہ کچھ حد تک موو کریں گے. تو اس طرح ہمارے پاس ہم جانتے ہیں ہر کمپوننٹ کا اپنا اپنا کلر ہوتا ہے, ہر کمپوننٹ کا ایک اپنا اپنا کلر ہوتا ہے, لیکن مکسچر کے اندر وہ ایک ڈومیننٹ کلر شو ہو رہا ہوتا ہے. تو ہمارے پاس یہاں پر بہت زیادہ کمپوننٹس جب موجود تھے تو ہر کمپوننٹ نے علیحدہ علیحدہ موو کرنا شروع کر, سیپریٹ ہو گئے اور موو کرنا شروع کر دیا. اب اس سے ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ ہاں یہ ایک بلو کلر والا علیحدہ کمپوننٹ ہے, بلیک والا علیحدہ ہے اور ریڈ والا علیحدہ کمپوننٹ ہے. لیکن اس کے اوپر یہ نہیں لکھا ہوا کہ اس میں سے امائنو ایسڈ کون ہے, اس میں سے وائٹامن کون ہے, اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس آئنز کون سے ہیں, منرلز کون سے ہیں, ہمیں نہیں پتہ. اب اس بات کا پتہ چلانے کے لیے بایو کیمسٹری کا, اچھا ہاں یہاں پر یہ بھی سن لیں, یہ پیپر دیکھیں یہ خاموش ہے لیکن یہ مکسچر موو کر رہا ہے, اس وجہ سے یہ ہمارے پاس کون سا ہے, اسٹیشنری فیز ہے, اور یہ موو کرنے والا ہے تو یہ موبائل فیز ہے. اچھا ہم بات کر رہے تھے کہ ہم کیسے پتہ لگائیں گے, تو ہم پتہ لگائیں گے ریٹارڈیشن فیکٹر سے. ریٹارڈیشن فیکٹر جس کو ہم آر ایف سے بھی نہ وہ ایبریویٹ کرتے ہیں, تو یہ ہمارے پاس بایو کیمسٹری میں ایک وہ یوز ہوتا ہے, فارمولا یوز ہوتا ہے کہ ہم ادھر اسکیل رکھیں گے کہ اس نے کتنا جو ہے وہ ٹوٹل ہمارے پاس جو نیچے لیکوئڈ تھا اس نے کتنا ٹوٹل ڈسٹینس پیپر کے اوپر کور کیا. تو جتنا کور کیا ہوتا ہے وہ ڈسٹینس ہم لکھ دیتے ہیں. تو ادھر میں لکھتا ہوں ٹوٹل ڈسٹینس covered by واٹر, اور یہ جو بھی لیکوڈ ہے. اس کے بعد ہم لکھیں گے کہ ڈسٹینس covered by solute component, جس کا بھی ہمیں پتہ لگانا ہے. اگر ہمیں ریڈ والے کا پتہ لگانا ہے تو ہم پہلے کیا کریں گے, ادھر ہم اس کو آر ایف لکھ دیتے ہیں, اور یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ریڈ والے نے فرض کریں اس نے ڈسٹینس, یا بلو والے نے ڈسٹینس کور کیا ہے 5, اور ٹوٹل ڈسٹینس جو پورے اس واٹر نے کیا ہے اس کے اوپر یہاں پہ سکیلز لگے ہوئے ہیں, یہاں پر یہ ہمارے پاس 10 سینٹی میٹر ہے. تو ہمارے پاس آر ایف جو آئے گا وہ ہمارے پاس 0.5 آ جائے گا. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمارے پاس 0.5 جو ہے وہ ایک اس کا ریٹارڈیشن فیکٹر بنتا ہے. لیکن ابھی بھی ہمیں نہیں پتا کہ واٹ از مینڈ بائی 0.5 ریٹارڈیشن فیکٹر. تو اس سے ہمیں اس طرح اندازہ ہوگا, اس کا ایک خاص قسم کا ٹیبل ہوتا ہے, جیسے ہمارے پاس پیریوڈک ٹیبل ہے یا دوسرے ٹیبلز ہیں, لاگ ٹیبلز وغیرہ, اس میں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں امائنو ایسڈ کا فلاں جو ہے وہ ریٹارڈیشن فیکٹر ہے, فلاں آئنز کا اتنا جو ہے وہ ریٹارڈیشن فیکٹر ہے. تو اس طرح ہم دیکھیں گے 0.5 کس کا ریٹارڈیشن فیکٹر ہے, وہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہاں بلو والا یا ریڈ والا وہی کمپوننٹ ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک دوسرا طریقہ بھی ہے. وہ ہمارے پاس کون سا طریقہ ہے, وہ ہمارے پاس ہے دوسری ٹائپ ہے. وہ ہمارے پاس جو دوسری ٹائپ ہے اس کا نام ہے کالم کرومیٹوگرافی. وائی وی کال اٹ کالم کرومیٹوگرافی. کالم کرومیٹوگرافی ہم اس لیے کہتے ہیں چونکہ یہ ایک ٹیسٹ ٹیوب کی طرح ایک ٹیوب ہوتی ہے, اس کے اندر یہ جو ہے نا یہ پروسیس ہوتا ہے, تو اس وجہ سے ہم اس کو کیا بولتے ہیں, کالم کرومیٹوگرافی. یہ کالمنر ہوتی ہے, کالم ٹائپ کی ہوتی ہے. تو ہم نے لکھا ہے دا سپریشن آف مکسچر کمپوننٹ تھرو اے ٹیسٹ ٹیوب, یعنی کالمنر ٹائپ کی ہوتی ہے, از کالڈ ایز کالم کرومیٹوگرافی. تو کالم کی طرح ہوتی ہے. تو جب ہم مکسچر کے کمپوننٹس کو پیپر سے نہیں بلکہ ٹیسٹ ٹیوب کے اندر جو ہے ہم اس کو کرتے ہیں, تو اس کو ہم کہتے ہیں کالم کرومیٹوگرافی. اس کے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہر ایک کے 2 فیزز ہوتے ہیں. تو اس کے اندر 2 کمپوننٹ جو ہیں وہ آپ اسٹیشنری یوز کر سکتے ہیں, سلیکا جیل اور چاک پاؤڈر. اور جو ہمارے پاس دوسرا ہے کیا نام ہے اس کو, موبائل فیز, وہ آپ مکسچر کو رکھیں گے. ہمیشہ ہمارے پاس جو موبائل فیز ہے وہ مکسچر ہی رہتا ہے. تو میں اس کو کس طرح جو ہے وہ ڈرا کروں, تو ہمارے پاس یہ ایک ٹیسٹ ٹیوب ہے. اس ٹیسٹ ٹیوب کے اندر ہم کیا کرتے ہیں, یہاں پہ یہ ٹیسٹ ٹیوب ایک ایسی ہے کہ یہاں پہ اس کی ناب لگی ہوئی ہے, یہ ناب لگی ہوئی ہے, اور اس کے اندر یہاں پہ ہمارے پاس ہم کوئی سا بھی ان 2 میں سے کوئی چیز بھی بھر دیں, ہمارے پاس ہم سلیکا جیل ڈالیں یا ہمارے پاس دوسرا جو چاک پاؤڈر ہے یہ ہم یہاں پہ ڈال دیں گے. یہ سارے کا سارا ادھر موجود ہوگا.
اب کیا کریں گے، ہم یہاں سے سیمپل لیں گے. سیمپل ہمارے پاس کون سا ہے؟ سیمپل ہمارے پاس کوئی سا بھی لے، یہ جو مکسچر ہے اسی میں سے ہم اٹھاتے ہیں اور ادھر جو ہے پٹ کر دیتے ہیں. یہ ہم نے اس میں ڈال دیا، مکسچر ڈال دیا. جب ہم مکسچر ڈالتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ یہ مکسچر اس میں سے موو کر کے آئے گا. ہم یہاں پہ دوسرا واٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ مکسچر کا جو ہمارا جو ایک سیمپل ہے اگر وہ کم ہے تو اس سے موو کروانے کے لیے ہم واٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہاں سے یہ مکسچر کمپوننٹس یہاں سے موو کریں گے اور اس کے اندر سے چھوٹے چھوٹے پورز ہوتے ہیں ان میں سے گزر کے آئیں گے اور ادھر بھی جس کا مالیکولر ویٹ جتنا زیادہ ہوگا وہ آرام سے آئے گا، جس کا مالیکولر ویٹ کم ہوگا وہ اس میں سے بھاگتا ہوا آئے گا. فرض کریں ہمارے پاس سب سے پہلے اس کلر کا جو ہے وہ ایک کیمیکل جو ہے وہ یہاں پہ آ جاتا ہے. تو ہم کیا کریں گے، ہمارے پاس جب یہ آ جائے گا پہلے چونکہ اس کا مالیکولر ویٹ کم ہوگا تو یہ پہلے آ جائے گا. ہم نیچے کوئی کمپوننٹ یا بیکر رکھ دیں گے اور اس کو روٹیٹ کر دیں گے، اس کو کھول دیں گے. جب ہم کھولیں گے ٹھیک اسی طرح ہوتا ہے جیسے گیس کے سلنڈر کا ناب ہوتا ہے، اس طرح یہ ناب ہے، ہم اس کو کھول دیں گے اور مکسچر کا یہ کمپوننٹ جو ہے یہ ہمارے پاس باہر آ جائے گا. اسی طرح اس کے بعد ہم اس کو اٹھائیں گے اور ادھر رکھ دیں گے، پھر دوسرا ہم اس کے نیچے رکھیں گے اور پھر سے جو ہے ہم کیا کریں گے، تھوڑے ٹائم بعد دیکھیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک دوسرا کمپوننٹ آ جائے گا. وہ دوسرا کمپوننٹ جو ہوگا ہو سکتا ہے وہ کسی دوسرے کلر والا ہو. تو جب یہ آئے گا تو پھر ہم کیا کریں گے، اسی طرح یہاں پہ ہم ایک دوسرا جو ہے وہ بیکر وغیرہ رکھ دیں گے اور پھر اس کو کھولیں گے، یہ ادھر آ جائے گا اور جب ادھر آ جائے گا تو ہم اس کو ہٹا دیں گے اور پھر سے کوئی دوسرا لے آئیں گے. تو اسی طرح ہمارے پاس جو ہے یہ سیپریٹ ہوتا جائے گا. یہاں پہ ہم نے ادھر بلو سے شو کیا ہے یہ جو ہمارے پاس یہ والا فیز ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کیس میں ہمارے پاس چاک پاؤڈر جو ہے یہ ہمارے پاس اسٹیشنری فیز ہے، جبکہ یہ جو مکسچر ہم نے ڈالا ہوا ہے دس از اے موبائل فیز، چونکہ یہ موو کر رہا ہے. تو اس طریقے سے ہم ہر ایک کمپوننٹ کو علیحدہ کر سکتے ہیں. تو اس ٹیکنیک کو ہم کہتے ہیں کالم کرومیٹوگرافی. آج کا ہمارا ٹاپک یہی تھا. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.